معزز حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، اس وقت یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم اللہ کی مہربانی سے ایک بار پھر اس مہینے کو یعنی ذی الحجہ کے مقدس مہینے کو اپنی زندگی میں پا لیے ہیں۔ اس ماہ کی پہلی تاریخ کو ہی چاند نظر آنے کا اعلان اور عید الاضحیٰ کی تاریخ کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ اس مقدس مہینے کی فضیلت بھی بیان کر دی گئی تھی۔ امید تھی کہ ہمارے مسلمان بھائی ان بابرکت دنوں کی اور مقدس راتوں کی ویسی ہی قدر کریں گے جیسے رمضان کی قدر کرتے ہیں، اور ان راتوں کی ایسی ہی قدردانی کریں گے جیسے رمضان کی طاق راتوں کی قدر کرتے ہیں۔ شب قدر کو پانے کے لیے طاق راتوں میں جاگنے کا اور عبادتیں کرنے کا خاص اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ ماہ ذی الحجہ کی راتوں کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ ان راتوں میں عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے، اور شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب تو آپ جانتے ہی ہیں۔ رمضان میں آپ نے خوب سنا ہوگا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر بڑی رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی ایک شب قدر میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی لمبی مدت سے بھی زیادہ لمبے عرصے تک عبادت کرنے کے برابر بلکہ اس سے بھی بہتر ہے، اور کتنا بہتر ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ 1000 مہینوں میں کتنے سال آتے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ 24 مہینوں میں 2 سال آتے ہیں، 48 مہینوں میں 4 سال آتے ہیں، تو 1000 مہینوں میں کتنے سال آتے ہیں؟ 1000 مہینوں میں 83 برس اور 4 مہینے ہوتے ہیں، یعنی 1000 مہینوں میں 80 پر 3 سال آ کر پھر 4 مہینے بنتے ہیں۔ تو ایک شب قدر میں عبادت کرنا 80 پر 3 سال اور پھر 4 مہینے تک اتنی لمبی مدت بلکہ اس سے بھی زیادہ لمبی مدت عبادت کرنے کے برابر ہے۔ رمضان میں یقینی طور پر شب قدر پانے کے لیے بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے، اعتکاف کرنا پڑتا ہے، یا 5 طاق راتوں میں عبادت کرنا پڑتا ہے، مگر یہاں بغیر کسی خاص مشقت و محنت کے ہم شب قدر کی فضیلت کو پا سکتے ہیں۔ مگر مسلمانوں میں ان راتوں میں عبادت کے تعلق سے کوئی خاص دلچسپی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ عام مسلم فیملیوں میں اور نوجوانوں میں وہی غفلت و لاپرواہی دیکھنے میں آ رہی ہے جو عام دنوں میں ہوتی ہے۔ راتوں میں ہونے والی گپ شپ بھی جاری ہے، فون کا غیر ضروری استعمال بھی جاری ہے، اور دیر رات تک کا گھریلو کاموں میں جاگنا بھی جاری ہے۔ خیر، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ایک بار پھر یاد دہانی کے طور پر آج کی یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ اب بھی ہم باقی راتوں کی قدر کر لیں، اور قدر کرتے ہوئے عام معمولات سے کچھ وقت بچا کر تلاوت،
ذکر و اذکار، دعا و استغفار اور تہجد وغیرہ کے لیے ہم کچھ وقت فارغ کر لیں تو ہم آخرت کا بڑا ذخیرہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں فضول کاموں سے بچنے اور ان قیمتی دنوں اور راتوں کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔